السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چینل کو سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن کے بٹن کو دباؤ۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو میری طرف سے محبت بھرا سلام ہو۔ امید کرتا ہوں کہ تمامی دوست رب کائنات رب جل جلالہ کے فضل و کرم اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقہ توسل سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستان محترم، رب کائنات رب جل جلالہ تمام دوستوں کو قدم قدم پہ دارین کی برکتیں عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، ربیع النور شریف کا برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر پوری دنیا کے اندر حضور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے میلاد پاک کی محفلیں بڑی محبت کے ساتھ سجائی جاتی ہیں، اور ساتھ ساتھ پوری دنیا کے اندر 12 ربیع الاول شریف کو حضور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اظہار محبت کرتے ہوئے ہر شہر، ہر گاؤں، ہر علاقے کے اندر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اظہار محبت کرتے ہوئے جلوس نکالے جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ میں چند باتیں آپ احباب کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہر سال محبت و عقیدت کے ساتھ جلوسوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، ریلیاں نکالی جاتی ہیں۔ ایسے ہی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے جلسے بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ ان کا اہتمام ہوتا ہے۔ پہلے بھی ہمیں کئی گلے شکوے ہیں، لیکن اس دفعہ تو یہ عشاقان مصطفیٰ یہ مصطفیٰ کی محبت کے دعوے کرنے والے، ان کی طرف سے ایک ایسی حرکت کی گئی کہ جس کی وجہ سے پوری اہل سنت اس وقت پریشان ہے۔ میں یہ بات جو اس دفعہ 12 ربیع الاول شریف کے دن ملک پاکستان کے ایک شہر کے اندر جو واقعہ ہوا جلوس کے اندر، اس پر بات کرنے سے پہلے ایک بات آپ احباب کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ گرامی قدر حضرات، 2-3 سال پہلے کی بات ہے کہ اسی طرح یہ لوگ پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں، غلامی رسول کے دعوے بھی کرتے ہیں، اور ان کے دلوں کے اندر، ان کے دماغوں کے اندر کون سا فطور ہے، یا جان بوجھ کر کرتے ہیں، یا انہیں اچھی طرح سے گائیڈ نہیں کیا جاتا کہ جس بنیاد پر یہ اس طرح کی حرکتیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ سوشل میڈیا پر 2-3 سال پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی گئی، اور ویڈیو تھی کہ سٹیج لگا ہوا ہے، سٹیج کے اوپر پیچھے بیک گراؤنڈ پہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے جشن آمد رسول کی فلیکس لگی ہوئی ہے، اور سٹیج کے اوپر لڑکیاں ڈانس کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اب یہاں سے غیروں کو موقع ملتا ہے، میلاد مصطفیٰ پہ طنز کرنے والے، تنقید کرنے والے، ان کو اس بات کا موقع ملتا ہے، اور وہ اس بات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جماعت اہل سنت پر تنقید کرتے ہیں۔ دیکھو جی، میلاد مصطفیٰ کی محفل میں کیا ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہ لوگ اہل سنت کے بھی دشمن ہیں، اور یہ مصطفیٰ کو بھی ناراض کر رہے ہیں، رب کائنات رب جل جلالہ کو بھی ناراض کر رہے ہیں۔ اس کے اندر خواتین کی بات ہو، مردوں کی بات ہو، جو اللہ رسول کی حدوں کو کراس کرتا ہے وہ اللہ کا بھی مجرم ہے، اللہ کے رسول کا بھی مجرم ہے۔
ہم نے کب ان لوگوں کے دفاع کے اندر کبھی ہم نے باتیں کی ہیں، لیکن یاد رکھنا سنیت کا انتہا سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے کہ اب دیکھنے کو یہ ملتا ہے، پہلے اتنی روٹین عام نہیں تھی، اب ان دنوں کے اندر یہ 4-5 سال پہلے کی بات ہے، اس سے پہلے تھا کہیں کہیں، لیکن اتنا اکثریت کے ساتھ نہیں تھا۔ اب گلی گلی، محلہ محلہ، کریا کریا، بستی بستی، میں یہ بات بڑے وثوق کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، ماحول کچھ اس طرح کا پیدا ہو گیا کہ سپیکروں کے اندر میلاد والی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، وہ سپیکروں کے اندر حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثناخوانی کرتی ہیں، حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کی محفلیں پڑھتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ، اگر ان کا فتاوی رضویہ شریف پڑھا جائے تو یہ بات یاد رکھنا، جس طرح عورت کو پردے کا حکم ہے اسی طرح عورت کی آواز کو بھی پردے کا حکم ہے۔ جو عورت اپنے گھر کے اندر 4 دیواری میں بیٹھ کر اتنی اونچی آواز میں اللہ کے قرآن کو تلاوت نہیں کر سکتی کہ باہر گلی کے اندر جانے والے کے کانوں میں اللہ کے قرآن کی آواز آئے، وہ عورت حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت اونچی آواز میں سپیکر میں پڑھ سکتی ہے۔ وہ عورت حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کا ذکر سپیکر کے اندر گلا پھاڑ پھاڑ کے دور دور تک آواز جا رہی ہوتی ہے۔ یہ میلاد کا ذکر کرنے والے، مجھے اس بات سے کوئی اعتراض نہیں، اگر کوئی مجھے اس کے بعد میرے بارے میں غلط باتیں کرے، مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں، مجھے پتا ہے یہ میری باتیں حقیقت ہے، اور حقیقت باتیں جب سامنے آتی ہیں پھر جو حقیقت کے چور ہوتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے عورتوں کے میلاد کی محفل پر پابندی نہیں ہے، عورتوں کی ثناخوانی کی محفل پر پابندی نہیں ہے، مگر عورتیں اگر محفل میلاد کریں، محفل نعت کریں، وہ ایک حدود کے اندر رہ کر بند، یعنی ان کی آواز غیر محرم مردوں کے کانوں تک نہ پہنچے۔ میں نے آپ کو دلیل دے دی، مگر جو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے وہ علماء اگر کوئی سنے تو ظاہری بات ہے وہ بہتر جانتے ہیں۔ جو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے، جو عورت اونچی آواز میں ثواب کی نیت سے جناب مجھے ثواب ملے گا اور ان کی آواز غیر محرم مردوں کے کانوں تک پہنچے، تو اس کے لیے جو اعلیٰ حضرت نے وعید فرمائی وہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر موجود ہے۔ اور اس دفعہ تو بے غیرتی، بے حیائی کی حد ہو گئی۔ اس دفعہ 12 ربیع الاول کے جلوس کے اندر ایک بی بی، وہ حور ہے کیا ہے اس کا نام مجھے پتا نہیں، مجھے ضرورت بھی نہیں ہے، اور وہ بلوانے والے وہ سارے، اب میں کیا کہوں، کون سی زبان ان کے لیے استعمال کروں کہ انہوں نے غیرت نہیں آئی ان لوگوں کو کہ بعد کے اندر پوری اہل سنت پہ لوگ کیچڑ اچھالیں گے۔ 12 ربیع الاول کے جلوس کے اندر، جہاں پہ مرکزی جلوس کے اندر سارے اسٹیج پہ لوگوں کا ہجوم تھا اور سامنے مجمع لگا ہوا ہے، اور یہ ایک بی بی نعت پڑھنے کے لیے آئی۔ مرد مر گئے سارے نعت پڑھنے والے، مرد میلاد مصطفیٰ پڑھنے والے کیا وہ ختم ہو گئے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑی حیرانگی کی بات ہے، اور ہم سال ہاں سال سے 10-12 سال تو مجھے ہو گئے، ہم پیٹ رہے ہیں، ہم عوام الناس کو ہاتھ جوڑ جوڑ کر کہہ رہے ہیں خدا کا واسطہ ہے اہل سنت پہ کرم کرو، اہل سنت پہ رحم کرو، اہل سنت کو اتنا بدنام نہ کرو۔
जनाब 12 रबीउल लोग तो बातें करेंगे, 12 रबीउल अव्वल वाले दिन कैसा गुजरता है, आका की मोहब्बत की बातें करते हैं और कहते हैं हमारे रग रग में है, या नबी नबी पर पढ़ते हैं नमाज हफ्ते में कभी कभी। वो कितना बेहया और बेशर्म आदमी है जो आका की मोहब्बत का दावा तो करे, 12 रबीउल अव्वल को तैयारी करके जाए और गुलामी रसूल के नारे मारे, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, और उस दिन भी अगर 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ी तो तेरी गुलामी रसूल वाला नारा किधर है? ये सब तू फराड लगा रहा है, धोखेबाजियां बंद करो। अगर मुस्तफा की जान कुर्बान करना तो बड़ी दूर की बात है, 5 वक्त का नमाजी तो बना नहीं, और फिर रात को बाजारों के अंदर जो बेहयाई, जो बगैरती होती है, बड़े अफसोस की बात है। ये माहौल खराब कौन कर रहा है? कौन इसका जिम्मेदार है? पहाड़ियां लगाई जाती हैं, कहीं पे गाने चल रहे होते हैं, कहीं पे नाते लगी होती हैं, कहीं पे जनाब कवालियां लगी होती हैं, और जनाब बेपर्दगी, इतनी बेहयाई बगैरती, अल्लाह की इज्जत की कसम है, छोटी बड़ी ईद पर भी इतनी बेहयाई नहीं होती जितनी 12 रबीउल अव्वल वाले दिन पहाड़ियां देखने के मौके पर बेहयाई होती है। पूरा साल किसी मौका पर ऐसी बगैरती और बेहयाई नहीं होती। पहाड़ियां लगाने वाले, गलियां सजाने वाले, और फिर यहां पे एक और बात अर्ज करता चलूं, यहां पे एक और बात अर्ज करता चलूं, माहौल ये बन गया, अब ये गलियां सजाने वाले, घरों को सजाने वाले, बाजारों को सजाने वाले, अब इनकी एक रीत बन गई। पहले लोग मोहब्बत मुस्तफा में बाजारों को सजाते थे, अब ये दुनिया का लालच देकर लोगों को और तरफ लेकर चले गए। जनाब जो सबसे ज्यादा गली सजाएगा उसे इनाम दिया जाएगा, जो सबसे ज्यादा अपने घर पे लाइटिंग करेगा, जो सबसे ज्यादा अपने घर को सजाएगा उसे इनाम दिया जाएगा, और बाद में सर्वे होता है। हम तुम्हारे ऐसे इनामों पे थूकते भी नहीं हैं, हम मकानों को सजाते हैं, हम गलियों को सजाते हैं, हम चरागा करते हैं, हम लाइटिंग करते हैं, हम कुमकुमे लगाते हैं, हम मर्चे लगाते हैं, हम झंडियां और झंडे लगाते हैं। हम ये दुनिया की दौलत के नशे के लिए नहीं, बल्कि हमारे सजाने का मकसद ये होता है, हम आमिना के नाल जनाब मोहम्मद मुस्तफा की आमद पे खुशी कर रहे हैं, हम मुस्तफा की विलादत बासआदत की खुशी के मौका पर मुस्तफा से इजहार मोहब्बत करने के लिए ये सब एहतमाम करते हैं। ये दुनिया ये छोड़ दो, जनाब गलियां सज गई, इनाम दे रहे हैं, लोगों के ज़हन के अंदर ये बैठ गया कि जी हमने गली ज्यादा सजानी है, हमें इनाम मिलेगा। ये किस तरह, आप कौम को किस तरफ लेके जा रहे हो? खुदा का वास्ता है, अहले सुन्नत पे रहम करो, अहले सुन्नत के हाल पे रहम करो। हर तरफ से लोग अहले सुन्नत पे कीचड़ उछाल रहे हैं, और एक हमारे अपने हैं जो जनाब कभी फ्लैक्स से लगा के जश्न आमद मुस्तफ़ा की और सामने स्टेज पे डांस हो रहे हैं, कभी जनाब जुलूसों के अंदर वहां बीबी आकर जो है वो जनाब नाते पढ़ रही है। मैं पूछना ये चाहता हूं, वो बीबी ना आती जुलूस मुकम्मल नहीं होना था। ये बात याद रखना, जिस तरह औरत को पर्दे का हुक्म है, ऐसे ही औरत की आवाज को भी पर्दे का हुक्म है। जो औरत घर के अंदर बैठकर ऊंची आवाज में कुरान नहीं पढ़ सकती कि बाहर जाने वाले गैर महरम के कानों तक आवाज पहुंचे, वो औरत किस तरह स्पीकर के अंदर गला फाड़ फाड़ कर हुजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सनाखानी करती है। सनाखानी करना कोई जुर्म नहीं, मोहब्बत है, करें पर लिमिट में रहकर। और यहाँ पे मैं बड़ी माजरत के साथ, माएँ बहनें बेटियां हैं, मैं कई बेअदबी ना हो जाए। यहाँ पे जनाब टीवी पे आप देख लो, सोशल मीडिया पे देख लो, यूट्यूब पे देख लो, हाल ये है बन सवर के जनाब ये किस लिए है पता नहीं। इस्लाम के तरीका कार क्या है? इसलिए खुदा का वास्ता है, अहले सुन्नत के हाल पे रहम करो।
اللہ تعالیٰ جو میں نے کہا اس میں سے حاضرین اب ان کی اپنی مرضی ہے، باقی میرے دل کے یہ درد تھا، طرز بیاں میرا شوق نہیں، لیکن شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے بات میری، اس لیے میں نے چند باتیں عرض کی ہے کہ آپ احباب میری باتوں کو سنیں اور سننے کے بعد خود عمل کریں، دوست احباب کو کہیں کہ بھائی ربیع الاول شریف کا مہینہ بڑی برکتوں والا، رحمتوں والا، سعادتوں والا مہینہ ہے، ہم نے اس مہینے کے اندر اس طرح کی بے حیائیاں نہیں کرنی، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کی محفلوں کو سجانا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام دوستوں کا حامی و ناصر ہو۔